قاری صاحب ابھی ہم کراچی میں ہی رہتے ہیں، آپ بھی. میں تو کبھی ایک دن میں نے جو ہے نا موت کے کنویں میں گاڑی چلائی ہے، وہ ایسے کہ لیاقت آباد میں، یعنی یہ ہر مارکیٹ کا ویسے روٹین کی بات ہے کہ وہ دکاندار جو ہے نا کچرا صاف کرتے ہوئے جب کچرا صاف کرا، اچھا دکان سے جو چند فیٹ دور بالکل روڈ کے بیچ میں، یعنی وہ اپنی گلی کے بیچ میں جو ہے نا کچرے کو رکھیں گے، وہاں پہ سمیٹیں گے اور وہیں پہ آگ لگا دیں گے. نہ لیفٹ پہ جگہ نہ رائٹ پہ جگہ، پتلی گلی. اور میں اس آگ جل رہی ہے، اچھا وہ 1 بجے دکانیں کھلتی ہیں، ویسے تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے، آگ جل رہی ہے، میں اس میں سے گاڑی چلاتے ہوئے لے کے آ رہا ہوں، کوئی چارہ نہیں تھا. بات تو اس میں بھی ہونی چاہیے کہ برکت کا ٹائم کون سا ہے. ہاں ایک تو وہ 1 بجے دکان کھول رہا ہے، 1 بجے وہ صفائی کر رہا ہے، اور پھر میں یہ کرتب دکھاتا ہوا جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ عوام کی بھی تو یہی حالت ہے. جزاک اللہ. میں لیاقت آباد کا گلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا سسرال ہے. پھر تو آپ کو زیادہ گلہ کرنا چاہیے کہ آپ کے سسرال میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. نہیں، میں تو تعریفوں کے پل باندھ سکتا ہوں، گلہ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے کہ تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا. یہ جو قتل عام ہو رہا ہے ماحولیات کی وجہ سے، جیسا کہ میسوی صاحب نے فرمایا، آخر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اسلام نے اتنی خوبصورت اس حوالے سے اہتمام کیا کہ ان چیزوں میں صدقہ اور ثواب کا ایلیمنٹ ایسا رکھ دیا تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب ہو. اب ایک فرمایا کہ راستے میں آپ کسی مسافر کو سایہ دینے کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. صرف یہ نہیں کہ وہی مسافر جب تک درخت رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، جب تک وہ دنیا کو سایہ دیتا رہے گا. آپ پھلدار درخت لگاتے ہیں، اس میں سے کوئی راہ چلتا کوئی پھل توڑ کے کھا لیتا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ فصل اگاتے ہیں، اس میں سے کوئی چڑیاں چرند پرند وہ کوئی دانہ دن کا اپنا چن کے لے جاتی ہیں، فرمایا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ راہ چلتے ہوئے راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتے ہیں اور اسے ہٹا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے. یہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں خبر ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور تم یہ اس انتظار میں ہو کہ تم آنے سے پہلے یہ لگا لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ لگا لو. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے بڑے محترم ولی صاحب، ہمارے بڑے جو لگا کے گئے اس کا پھل ہم نے کھایا، اور آج ہم جو لگائیں گے اس کا پھل ہمارے آنے والے نسلیں ہیں وہ کھائیں گی. ہارون رشید ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مالی باغ لگا رہا تھا. تو بادشاہوں کی یہ اس زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ ایک وزیر خزانہ بھی ساتھ ہوتا تھا، ساتھ میں اشرفیاں بھی ہوتی تھیں. اور تو ہم جیسے اب ہمارے میں ماشاءاللہ میسمی صاحب وزیر خزانہ اسٹیٹ بینک کے مالک ہیں، بابا کیا کہہ سکتے. تو وہ ساتھ ہوتے. تو بادشاہ نے مالی سے پوچھا، وہ بہت بوڑھا تھا، اس کو کہا کہ تو اتنا بوڑھا ہے، اب تو باغ لگا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب باغ جوان ہوگا، کب پھل لائے گا، تو اس وقت تک پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا. اس نے کہا ہمارے بڑوں نے باغ لگایا تھا، وہ ہم نے کھایا، اب ہم لگائیں گے ہمارے بعد والے کھائیں گے. ہارون رشید نے کہا واہ کیا خوب کہا. وزیر سے کہا کہ اس کو 10 اشرفیاں دے دو، اس نے دے دی. مالی نے کہا حضرت دیکھیے لوگ جو باغ لگاتے ہیں وہ کم سے کم سال 2 سال 4 سال بعد پھل لاتے ہیں، اور میں نے ابھی باغ لگایا اور میرا باغ پھل لے آیا. اس نے کہا واہ کیا بات ہے، اس کو اور 10 اشرفیاں دے دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھو دنیا کے جتنے باغ ہیں سال میں 1 دفعہ پھل لاتے ہیں، میرا باغ ایک ہی سال میں 2 دفعہ پھل لایا. اس نے کہا اس کو 10 اشرفیاں دو اور فٹافٹ یہاں سے نکل. تو اسلام جو ہے نا، اصل سچی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے.
चाहे खजूरें लगाए, चाहे दरख्त लगाए, ये चीज़ें जैसे मैसमी साहब फरमा रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ये दिन भर हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो जहरीली गैसों को ये लेते हैं। और ये जो गाड़ियाँ और ये चीज़ें जो हमारे लिए पोल्यूशन का बायस बन रही हैं, गले के अमराज और नाक के अमराज और इसी तरह सांस के अमराज, सीने के अमराज जो पैदा हो रहे हैं, यही इनकी वजूहात है। अब हम लोगों से कहें चलो सिगरेट ना पी, लेकिन वो सफ़र करने पर मजबूर है, वो गाड़ियों का धुआं पीने पर, सूंघने पर, गैर इरादी तौर पर वो मजबूर है कि वो ऐसा करे। इसलिए जितनी भी सफाई और सुथराई, और इस्लाम की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इसने सफाई के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया, बल्कि सफाई को ईमान का जुज़ करार दिया। नाज़रीन